ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا تاریخی موقع ملا، اور جو ہمارا نیا ہز ہائنس آغا خان ہے، اس کا ویسے پہلا دورہ نہیں، لیکن ایز ہز ہائنس پہلا دورہ پاکستان کا ابھی مکمل ہوا ہے، اور ہمیں آپ کو بھی یہ موقع ملا کہ یہاں ان کو ہوسٹ کرے، اور اسلام آباد میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھی ان کو ایوان صدر میں ہوسٹ کر سکے۔ ہمارا تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور گلگت بلتستان کے عوام کا اور خضر کے عوام کا نسلوں کا ساتھ ہے، خاندانی تعلقات ہے، تو ویسے آغا خان اور ان کا خاندان کے ساتھ رہا ہے۔ مجھے اپنی جگہ قائد عوام کے وقت تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت مجھے یہ خوش قسمتی ہیں، میرے لیے یہ فخر کی باعث ہے کہ نہ صرف موجودہ آغا خان کے والد کو کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، پھر جب بیمار تھا تو طبیعت پوچھنے کے لیے جو موجودہ آغا خان ہے ہز ہائنس سے پیرس میں ملاقات ہوا، تو پھر جب ان کو یہ ذمہ داری ملی اور پاکستان کا پہلا دورہ ایز اے ہز ہائنس ایز اے آغا خان کو یہ موقع ملا، تو ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت صدر پاکستان آپ کا آصف علی زرداری تھا، اور مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ صدر زرداری صاحب اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ایئرپورٹ سے آغا خان کا ہز ہائنس کا استقبال کیا۔ ہمیں یہ بھی خود خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کو میزبانی کا موقع ملا، ایوان صدر میں ایک رات کے لیے ہمارا مہمان بنا، اور ویسے میں نے ان کی ٹیم سے یہ شکایت تو ضرور کیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہمارا آغا خان کا دورہ ہو اور کراچی کا اور سندھ کا ان کا دورہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائے کہ انہوں نے اس کو 2 فیزز میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا وزٹ ہوگا وہ کراچی میں ہوگا، سندھ میں ہوگا۔ تو میرے لیے اگر ممکن ہوا وہ تو بہت ہی آنر ہوگا میرے لیے کہ میں نے ان کا والد کو بھی کراچی میں ہوسٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی کراچی میں ہوسٹ کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ ساتھیوں، میں پچھلے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں پورے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پورا خضر کا دورہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹس بھی جیتے تھے اور سب سے زیادہ ووٹس بھی لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینے گئے۔ افسوس کے ساتھ ان 9 سیٹوں میں میرا جلال بھائی کا سیٹ بھی تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ چھیننا چاہتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نہیں 3 کے 3 سیٹیں جو خضر کے ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں
اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے تین سیٹیں لیں، میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے۔ مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے۔ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر کو جو ہم میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے۔ نیا نسل پہ اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے، حق حاکمیت کی صورت میں۔